اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا۔ سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 78، 79 اور 80۔ اس سے پہلے جو گزشتہ آیات تھیں ان میں کفار کا ایک خاص رویہ اللہ کی ذات نے تذکرہ کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ وہ دین کو ترقی کی راہ میں، پیش رفت کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے، اور کفر کو دنیاوی کامیابی اور ترقی کا ایک بہت بڑا عامل سمجھتے تھے۔ اور ان کا یہ جو گمان تھا وہ یہ تھا کہ جیسے دنیا میں ہم راہ کفر اختیار کر کے ترقی کی راہ پر ہیں اور ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت یعنی مال اور اولاد ہے، قیامت کے دن بھی ہمیں مال و اولاد یوں ہی ملے گا اور ایسے ہی ہم قیامت کی زندگی میں بھی کامیاب رہیں گے۔ یہ ان کا ایک گمان تھا، جس کو اس سے پہلے والی آیت میں افرأیتا کے لفظ کے ساتھ اللہ کی ذات نے رد کیا ہے، مگر یہاں اس کا باقاعدہ طور پہ ادلہ کے ساتھ اور دلیلوں کے ساتھ رد کیا جا رہا ہے، تاکہ سادہ ذہن مومنین یا سادہ ذہن لوگ ان کی ان باتوں کے جھانسے میں نہ آ جائیں۔ سو ورس نمبر 78 میں انہی لوگوں کے بارے میں جو یہ ادعا کرتے تھے اور جھوٹا اور باطل گمان اور دعویٰ کرتے تھے، ان کے بارے میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے، اطلع الغیب، اطلع کیا وہ اطلاع رکھتا ہے، کیا وہ مطلع ہو گیا ہے، کیا اس کو اطلاع مل گئی ہے، آگاہ ہو گیا ہے، الغیبہ غیب کی۔ کس بیس پہ وہ یہ بات کر رہا ہے؟ کیا وہ غیب سے مطلع ہے، غیب کے پردوں میں جھانک کر اس نے دیکھ لیا ہے، ام یا پھر اتخذا اس نے لے لیا ہے، عند الرحمن اللہ کے ہاں یا اللہ سے، رحمان سے، عہدہ کوئی عہدہ، کوئی عہد اور کوئی وعدہ۔ سو کیا وہ غیب کے پردوں کے اندر جھانک کر غیب کی خبروں سے آگاہ ہو کر یہ باتیں کر رہے ہیں، یا پھر خدا رحمان نے ان سے کوئی وعدہ کر لیا ہے اور انہوں نے خدا سے کوئی عہد کرا لیا اور وعدہ کرا لیا ہے کہ قیامت کے دن بھی ہمیں یہ چیزیں ملیں گی؟ کس بیس پہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات کے گمان میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں۔ کلا کا مطلب یہ یہاں رد کر دیا جا رہا ہے، نہ تو یہ غیب سے آگاہ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی خدا ان جیسے لوگوں کے لیے اس طرح کا کوئی وعدہ کرتا ہوتا ہے، ہرگز نہیں۔ سنکتبو ہم ان قریب لکھ لیں گے، ما یقولو جو کچھ وہ کہتے ہیں، ہم ان قریب لکھ لیں گے۔ اچھا ابھی کیوں نہیں لکھ رہے؟ انشاءاللہ اس کو ہم جب اس کا مفہوم بیان کر رہے ہوں گے تو وہاں بیان کریں گے۔ ان قریب ہم لکھ لیں گے وہ جو کچھ کہتے ہیں، یعنی اس سے پہلے جو انہوں نے ادعا کیا تھا جس کو میں نے ابھی بیان کیا ہے، اس ادعا کو ہم لکھ لیں گے۔ اچھا لکھنے کے علاوہ اور کیا کریں گے؟ وَنَمُدُّ اور ہم بڑھا دیں گے، کھینچ لیں گے، لہو ان کے لیے، من العذاب عذاب سے، مدہ بہت زیادہ کھینچا ہوا اور بہت زیادہ لمبا۔ لہذا ہرگز نہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو نوٹ کر لیں گے، ہم اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں گے، ہم اس کو لکھ لیں گے ان قریب، اور پھر ان کے عذاب کو بڑھا دیں گے اور اس میں مزید اضافہ کر دیں گے۔ اور کیا ہوگا اس جملے کی وجہ سے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں قیامت، یہ جو ان کا نظریہ ہے اور یہ جملہ ہے، اس بیس پہ اور کیا ہونے والا ہے؟ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ اور ہم وارث ہوں گے کس چیز کے؟ ما یقولو جو کچھ وہ کہتا ہے، یعنی جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ان چیزوں کے وارث اور ان چیزوں کے عالم، اور جن چیزوں کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ سب ہمارے اختیارات میں، ان چیزوں کے مالک و وارث ہم ہیں، وہ نہیں ہے۔ وَنَرِثُ مَا يَقُولُ اور وہ جو کچھ کہتے ہیں ہم ان کے مالک ہیں، ہم ہی اس کی وراثت کے مالک ہیں۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا قرآن کہتا ہے کہ ہم تو ایک سین بتاتے ہیں، ان کی قسم پرسی کا آپ انداز دیکھو۔ وَيَأْتِينَا اور وہ ہمارے پاس آئیں گے، فردا اکیلے اور تنہا آئیں گے۔ وہ ہمارے پاس اتنی قسم پرسی میں آ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کچھ اور نہیں ہوگا، تنے تنہا ہمارے محضر میں وہ پیش ہو رہے ہوں گے۔ ان ساری آیات کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے خدا رحمان سے کوئی عہد و پیمان حاصل کر لیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جو کچھ یہ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے
اور اس کے عذاب میں برابر اضافہ کرتے جائیں گے۔ وہ جو کہتا ہے کہ اس کے پاس مال و اولاد ہے، اس کے وارث ہم ہوں گے، اور یہ تو اکیلا ہماری بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اس آیا کے یہ بیسیکلی 3 آیات ہیں، لیکن چونکہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ مربوط تھی تو ہم نے خواہش کی کہ ہم اس کو ایک ہی بوسٹر اور ایک ہی کلاس کے اندر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آلدو یہ تھوڑا سا لینتھی ہوگا، لیکن انشاءاللہ آئی ہوپ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اور اس کو ہم بہتر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس پوری ان 3 آیات کے اندر بیسیکلی صرف 4 پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے اور آپس میں کنیکٹ کرنا ہے، تو یہ پورے کا پورا مضمون اور پورا ٹاپک ہمارے لیے بہت کلیئر ہو جائے گا، اور یوں کلیئر ہوگا کہ مجھے اپنے اور آپ کے لیے ہم کو اپنے لیے ان آیات سے ہوم ورک ملے گا اور پریکٹیکل نتیجہ نکلے گا کہ جو ہم نے اپنی زندگی میں انشاءاللہ تعالی کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ جس کو ہم نے نوٹ کرنا ہے، اطلع الغیبہ، کیا وہ غیب سے آگاہ ہے؟ کیا خدا نے اس کے ساتھ کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ یہ در حقیقت تردید کا لہجہ ہے، رد کر دیا ہے سوال کے انداز میں۔ اگر یہ کہا جاتا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا اور سوال نہ کیا جاتا، یہ سوال ان کی تحقیر کے لیے، ان کی حقارت کے لیے ہے، تو یہ تردید ہے با انداز حقارت اور با انداز تحقیر، یعنی ان کی اس بات کو رد کر کے رکھ دیا ہے قرآن نے، طنز کے انداز میں، تحقیر کے انداز میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ غیب کے پردوں میں جھانک کر دیکھ لیا انہوں نے، اطلاع الغیب، یا پھر انہوں نے خدا سے کوئی گارنٹی لکھوا لی ہے جس بیس پہ وہ باتیں کر رہے ہیں، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی گارنٹی لکھی ہوئی ہے ان لوگوں کے پاس۔ آگے آخر ان کے اس ناز اور ان کے کمانڈ اور ان کے غرور کی وجہ کیا ہے، یہ اس پہلے آیت کے حصے میں جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب دوسرا پوائنٹ جس کو ہم نے ابھی خاص طور پہ سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ جو لوگ جو کفر کرتے تھے اور تکذیب کرتے تھے، یہ جملہ کہنے سے پہلے ان کو قیامت کے دن ایک عذاب ملنا تھا۔ وہ کون سا عذاب تھا؟ کفر کا عذاب کہہ لیجئے، اور وہ تکذیب کا عذاب جو تھا وہ ملنا تھا۔ اب ان کا عذاب جو ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے۔ اچھا، دوسری اور تیسری بات جو باہم آپس میں ملی ہوئی ہیں اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، قرآن نے کلا کہا کہ ہرگز نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، پھر اس کے بعد کہا سنکتب ما یقول، کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں ہم اس کو عنقریب لکھ لیں گے۔ اچھا، یہ البتہ اس انداز میں انہوں نے جو کچھ کہا ہم اس کو لکھ لیں گے، لیکن قرآن یہ ساتھ میں یہ بات بتا رہا ہے کہ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ، جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس بیس پہ ہم ان کے عذاب کو ڈبل کر دیں گے، بڑھا دیں گے، برابر اضافہ کر دیں گے، زیادہ کر دیں گے۔ تو یہ کیوں ایسے ہے؟ دیکھیے، 2 باتیں، جب تک انہوں نے یہ ادعائے باطل نہیں کیا تھا اور یہ باطل دعویٰ نہیں کیا تھا کہ قیامت کے دن بھی ہم ہی سرخرو ہوں گے، ہم ہی کامیاب ہونے والے ہوں گے، ہمارے پاس ہی قیامت کے دن بھی نعمتیں ہوں گی، ہم ہی وہ لوگ ہوں گے جن کو مال و اولاد قیامت کے دن بھی ملے گا، یہ ایک دعویٰ تھا، ایک باطل دعویٰ تھا۔ اس سے پہلے وہ صرف کفر کر رہے تھے اور تکذیب کر رہے تھے، یعنی کافر تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں ان کا انکار کر رہے تھے۔ ان کو سزا صرف اور صرف کفر کی ملنی تھی اور تکذیب کی ملنی تھی، مگر اب انہوں نے اپنے لیے ایک اور سزا کا اضافہ کر لیا ہے۔ وہ کس چیز کی سزا ہے؟ ادعائے باطل کی سزا، کہ وہ باطل دعویٰ کر رہے ہیں اور مغرورانہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس مغرورانہ اور باطل دعوے کی مزید سزا ان کو ملے گی، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، ہم ان کے عذاب میں اب اضافہ کر دیں گے، صرف ایک جملے کی وجہ سے جو انہوں نے کہا ہے، چونکہ یہ ایک باطل عقیدے پر مشتمل ہے، ایک باطل نظریے پر مشتمل ہے، سو باطل عقیدے کا جملہ سوچنا، کہنا یا اپنے عقیدے میں رکھنا بھی انسان کے عذاب میں اور اس کی ناکامی میں اضافے کا سبب بنتا ہوتا ہے۔ یہاں بڑا انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سنکتبو، انہوں نے ادعائے باطل کیا، غلط کام کیا، لیکن ابھی ہم نے لکھا نہیں ہے۔ سنکتبو، ہم عن قریب لکھیں گے، جلد ہی ہم لکھ لیں گے، لیکن ابھی نہیں لکھتے ہیں، ابھی مہلت ہے، کچھ وقت ان کو مہلت ہے کہ یہ غلط کام تم سے ہو گیا ہے، یہ غلط کام ابھی لکھا نہیں جائے گا، مہلت دی جائے گی، مے بی اس غلط کام سے واپس آ جائیں، اگر واپس آ گئے تو لکھا نہیں جائے گا۔ قرآن مجید کی اس آیا کے بارے میں کتنے ہی آثار اور روایات موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے جناب ابو حمزہ سمالی کی روایت کردہ جو ہے ایک روایت آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں، جس کو مرحوم مجلسی نے بہار الانوار جلد نمبر 13 نمبر جلد کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں جناب ابو حمزہ سمالی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات کی کچھ الواح اور تختیاں دی گئیں اور وہ گھر ان کو اسٹڈی کر رہے تھے، تو ان میں کچھ ایسا پڑھا کہ فوراً کوہ طور پہ تشریف لے گئے
اور پروردگار سے کچھ فوری طور پہ گفتگو کرنا چاہے، اور وہ خدا سے ہم کلام ہوئی ہے کہ رب انی رأیت فی الالواح امتن، یا بعض روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ رب انی اجد فی الالواح امتن۔ البتہ یہ روایت شیعہ سنی بہت سارے مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے، یہ بہار کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ تفسیر طبری کے اندر موجود ہے، یہ دیگر چند کتب جو ہیں جن میں الدر السنیہ ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اللہ سے انہوں نے گفتگو یہ کی کہ پروردگارہ میں الواح کو اسٹڈی کر رہا تھا، اور میں اسٹڈی کرتے ہوئے میں نے ایک ایسی امت کے بارے میں پڑھا کہ جن کے بارے میں لکھا تھا کہ ہم الآخرون فی الخلق، کہ سب سے آخر میں تو ان کو پیدا کرے گا، لیکن وہ اتنی عجیب امت ہے کہ سابقون فی دخول الجنہ، جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، خلق سب سے آخر میں ہوں گے لیکن جنت سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کے بارے میں پڑھا تو خدا سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کوہ طور پہ کھڑے ہو کے کہ پروردگارہ فجعلھا امتی، یہ میری امت بنا دے۔ یہ جس امت کے بارے میں تو نے کہا نا یہ اعزاز ایک امت کے پاس ہوگا، یہ میری امت کو یہ اعزاز دے دے، میری امت کو اس اعزاز کا مالک بنا دے۔ روایت میں مذکور ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ امت احمدہ، یہ میرے نبی محمد مصطفیٰ کی امت ہوگی، یہ آپ کی امت کو یہ اعزاز نہیں مل سکتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ پروردگارہ میں نے انہی الواح کو اسٹڈی کیا، میں نے ایک اور امت کے بارے میں وہاں پڑھا، اس امت کے بارے میں ان الواح میں تو نے یہ لکھا ہے اور تو نے یہ بتایا ہے کہ جب بھی وہ امت نیکی کی نیت کرے گی، ارادہ کرے گی نیکی کا، نیکی کو انجام ابھی نہیں دیا ہوگا تو ان کی نیکی ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی، گویا کہ انہوں نے کر دی ہو۔ ابھی ارادہ کیا تو نیکی ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی۔ ارادہ کرنے کے بعد جب نیکی پریکٹیکلی کریں گے تو پھر یہ ہے کہ ان کو 10 گنا، میں نے ایک روایت میں پڑھا 10 سے 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک نیکی کی تو 10 نیکیاں یا 70 نیکیاں مل رہی ہوں گی۔ پروردگارہ یہ جو جس امت کے بارے میں تو نے یہ احسان کیا ہے کہ نیکی کا سوچیں، ارادہ کریں، نیت کریں تو تو نیکی لکھ دیتا ہے، جب نیکی کریں تو 7 گنا یا 70 گنا اجر زیادہ کر دیتا ہوتا ہے۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ پروردگارہ کہ فجعلھا امتی، میری امت کو یہ والا اعزاز دے دے، یہ اس کو میری امت بنا دے۔ وہی دوبارہ جواب ملا کہ یا امت تو حبیبی احمدہ، وہ تو میرے حبیب محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ تیسری ریکویسٹ کی پروردگار سے حضرت موسیٰ نے کہ پروردگارہ انہی الواح کو اسٹڈی کرتے ہوئے میں نے ایک اور امت کے حالات پڑھے ہیں، اور اس امت کے بارے میں نے یہ پڑھا ہے کہ جب بھی وہ گناہ کا ارادہ کریں گے تو گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ نیکی کا ارادہ کیا تو نیکی لکھی گئی۔ سنکتبو کے الفاظ کا میں تشریح بیان کر رہا ہوں کہ ہم عنقریب کیوں لکھیں گے، ابھی کیوں نہیں لکھا۔ یہ تیسرا پوائنٹ اس کے حوالے سے جس کو ہم ابھی بیان کر رہے ہیں۔ پروردگارہ میں نے ایک امت کے حالات پڑھے ان الواح کے اندر، ان تختیوں کے اندر، کہ جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک امت ایسی ہوگی جو نیکی کا ارادہ کرے گی، نیکی لکھ دی جائے گی، لیکن گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک اس گناہ کو انجام نہ دے دیں۔ اور جب گناہ انجام دے دیا جائے گا تو میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ اس گناہ کو انجام دینے کے 8 یا ایک روایت کے مطابق 9 گھنٹے تک فرشتوں کو اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس گناہ کو لکھیں۔ کسی بھی فرد نے ایک گناہ انجام دے دیا، 9 گھنٹے 9 آورز فرشتوں کو جو سارا ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے آتے ہیں اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ شخص کا وہ گناہ کا عمل انجام دیا ہوا لکھیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات کہتی ہے فرشتوں ابھی نہ لکھنا، اس کو مہلت دے رہا ہوں، شاید ابھی یہ پچھتا جائے، اگر پچھتا گیا تو میں اس کے نامہ اعمال میں اس کا ذرا برابر اشارہ تک بھی نہیں ہونے دوں گا، اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہی نہیں جائے گا۔ اچھا، ان 9 گھنٹوں میں اگر وہ واپس نہیں پلٹتا اور توبہ نہیں کرتا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد گناہ لکھا جاتا ہے، مگر ایک گناہ کے بدلے، ایک بدی کے بدلے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، ایک غلط کام کا بدلہ ایک ہی کا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ اللہ کی ذات جب فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں پھر ایک اور آرڈر پاس ہوتا ہے، کہا جاتا ہے فرشتوں اس کو پرماننٹ انک کے ساتھ نہ لکھنا، پرماننٹ مارکر کے ساتھ نہیں لکھنا، یہ میرے اپنے البتہ الفاظ ہیں، بلکہ کیا کرنا ہے، اس کو ریزیبل انک کے ساتھ لکھنا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے، ابھی بھی اس کو ایک آپشن دینے لگا ہوں میں، اس کو ہمیں شاید اریز کر دیں جلد ہی، میں اس کو مہلت دے رہا ہوں کہ موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے جب چاہے اگر توبہ کرے گا تو میں اس کے یہ گناہ معاف کر دوں گا اور اس کے نامہ اعمال سے یہ چیز یوں مٹا دوں گا جیسے کبھی لکھی نہ گئی تھی، اور اس کا کوئی ذرا برابر اثر تک بھی نہیں ہوگا ان نامہ اعمال کے اندر۔ لہٰذا اس کو پرماننٹ انک سے، پرماننٹ بال پوائنٹ سے یا مارکر سے نہیں لکھنا ہے، بلکہ ریزیبل ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں۔
جب یہ ساری چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الواح میں پڑھی اور اس امت کے اس اعزاز کو پڑھا تو پروردگار سے ریکویسٹ کی کہ پروردگارہ وہ پچھلی دو کوالٹیز تو امت مصطفیٰ کی تھیں، یہ جو تو نے کہا نا ایک امت ایسی ہوگی تو یہ فج الہا امتی، یہ اعزاز میری امت کو دے دے، اس کو میری امت بنا دے۔ جواب وہی ہوا کہ پروردگار نے کہا کہ یہ امت حبیبی احمدہ، یہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ اور چوتھی کوالٹی، یہ 4 خواہشات تھیں، ایک روایت کے مطابق 6 خواہشات تھیں کہ جن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تذکرہ کیا۔ ضمناً عرض کر دوں چوتھی خواہش یہ تھی کہ پروردگارہ ان الواح میں نے اسٹڈی کیا ہے کہ ایک اور امت ہوگی، ایک ایسی امت ہوگی کہ ہم الشافعون وہم المشفوع لہم فاجعلہم امتی، یہ وہ ہوں گے جو ایک دوسرے کی شفاعت بھی کریں گے اور ایک دوسرے کے حق میں ان کی شفاعت بھی قبول ہوگی۔ وہ گناہ کرتے چلے آئیں گے مگر ان کا نبی ادھر میدان محشر میں کھڑے ہو کر جب ان کے حق میں حق کے شفاعت کو استعمال کرے گا تو ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت میں داخلے کا اذن اور اجازت عطا کر دے گا۔ فج الہا امتی، پروردگارہ یہ تو میری امت کو اگر تو دے دیتا اعزاز تو۔ وہی جواب ملا کہ یا امتو حبیبی احمدہ، یہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اب اس آیا کو ذرا پڑھیے۔ قرآن جی کہتا ہے کہ انہوں نے انتہائی تحقیر آمیز اور غلط اور باطل دعویٰ کیا۔ یہ کوئی غیب سے آگاہ تھے جو ایسے باتیں کر رہے تھے؟ کیا انہوں نے خدا کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کر لیا ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ باتیں کر رہے تھے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ سنکتب ما یقول، غضب ہو رہا ہے، غضب بھرا لہجہ ہے، لیکن پھر بھی رحمت پروردگار ٹپک رہی ہے۔ سنکتب ما یقول، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو عنقریب لکھ لیں گے۔ کہہ چکے، یہ برائی انجام دے چکے، باطل کا دعویٰ کر چکے، مگر لکھا نہیں ہے، بلکہ مہلت کے چند آردیا، چند گھنٹے وہاں موجود ہیں۔ ان گھنٹوں میں اگر انہوں نے ادعائے باطل سے واپس پھر گئے اور چھوڑ دیا اس باطل نظریے کو تو ہم لکھیں گے نہیں، گویا کہ انہوں نے انجام ہی نہ دیا۔ یہ اہم ترین بات کہ ہم جب گناہ انجام دیتے ہیں تو گناہ کے فوراً بعد پلٹنا ایسا ہے گویا کہ گناہ انجام دیا ہی نہ ہو۔ اچھا، چوتھا پوائنٹ جو اس روایت البتہ وہ جاری رہتی ہے، اور ابو حمزہ صومالی پھر کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دیکھا کہ یہ چاروں کام ممکن نہیں ہے تو پھر ایک عجیب سی فرمائش کی اور اپنا سوال بدلا اور کہا کہ رب اجعلنی من امت احمدہ، پروردگار اگر وہ امت میری امت نہیں بن سکتی تو پھر مجھے محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ خیر اس روایت کو ہم پورا بیان نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، تو سنکتب ما قالوا، اس سے ہم 2 باتیں سمجھیں گے۔ پہلی بات یہ کہ انسان اپنی گفتگو کا مسئول ہے، اس کی گفتگو اور باطل نظریے کا بھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مثال کے طور پر میں نے قتل کیا ہے، اس کا تو مجھ سے سوال ہوگا، جو بات میں نے کہی ہے صرف کہی ہوئی بات کیوں مانی پوچھی جائے گی، جبکہ خدا کہتا ہے گناہ جب تک کرو نہیں اس وقت تک میں لکھتا نہیں ہوں۔ باطل نظریہ دل میں قائم کرنا خود یہ گناہ کرنے کے مترادف ہے، باطل نظریے پہ چند لفظ کہنا گناہ کرنے کے مترادف ہے۔ ایک بات تو یہ، اس لیے ہمیں اپنے الفاظ اور اپنی گفتگو کو بہت سوچ سمجھ کے بیان کرنا ہوگا۔ سنکتب ما یقول، یہ مجھے اور آپ کو بھی قرآن کہہ رہا ہے، جو بھی تم بولتے ہو ہم سب لکھ رہے ہیں اور جلد لکھ لیا جائے گا، تمہیں اپنی بولی ہوئی باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ دوسری چیز ہمیں اس لیے سیکھنے کو ملی کہ ہمارے پاس ابتدائی چند گھنٹے جو گناہ کے بعد ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خواہش کی گئی ہے ان لمحات کے اندر کہ ہم پروردگار کی طرف واپس پلٹے ہیں۔ چوتھی چیز جس کو یہاں پہ بیان کیا ہے وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اس کے اندر بھی اگرچہ 2 باتیں، وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا اس نے دعویٰ کیا تھا، فخر کیا تھا، یعنی اولاد اور مال، وہ ساری تو ہمارے اختیارات میں ہیں، ان سب کے مالک بھی ہم ہیں، ان سب کے وارث بھی ہم ہیں۔ یہ تو کہہ رہا تھا نا قیامت کو بھی میرے پاس مال ہوگی، اولاد ہوگا، اس کو کہو یہ ساروں کے نہ تو مالک ہے نہ تو وارث ہے، ان کا مالک بھی پروردگار، ان کا وارث بھی پروردگار، تجھے تو تب تو لے کے جاتا اگر مالک ہوتا، تو ہم ان کے مالک و وارث ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ان کی حالت تو یہ ہوگی کہ یہ قیامت کے دن تنہا و یکتا ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور وہ چیزیں جن کا ادعائے باطل کرتے رہے ہیں اور وہ مال و اولاد جس پہ ان کو فخر تھا، جس پہ غرور تھا، ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، بلکہ یہ ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو نہ مال کام آ رہا ہوگا، نہ اولاد ساتھ دے رہی ہوگی، بلکہ تنہے تنہا کھڑے ہوں گے، اور ہم ان کی ایک ایک بات کا، ایک ایک قول کا، ایک ایک عمل کا حساب مانگ رہے ہوں گے۔ آج کی یہ آیات ورس نمبر 78 to 80 سورہ مریم کو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ ہمیں
یہاں سے آج کا پیغام جو مل رہا ہے، جو ایٹ لیسٹ فور نیکسٹ 24 آور جس پہ ہم نے سوچنا ہے، عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم 24 آور یہ ڈویلنگ تھاٹ کے طور پر اگر ہم نے اپنے ساتھ رکھا تو اپنی زندگی میں بھی ہم اس کو اپنا ہمراہ رکھیں گے اور ساتھی بنا لیں گے، اس سوچ کو، اس خیال کو، اس نظریے کو کہ میں اپنے ہر لفظ کا جواب دہ ہوں خدا کے سامنے، میں اپنے ہر نظریے کا جواب دہ ہوں خدا بند متعال کے سامنے، لہٰذا مجھے اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ اور اپنے الفاظ وہ رکھنے ہوں گے جن کی جواب دہی کل میں دے سکوں۔ اور دوسری بات یہ رکھنی ہوگی، خدا نخواستہ کبھی اگر غلط ہو جاتا ہے، بہت چاہتا ہے پروردگار غلطی کے فوراً بعد پلٹ جائیں، فوراً بعد اگر پلٹ گئے تو لکھا ہوا بھی نہیں ہوگا کہ اس کو مٹانے کی نوبت آئے، لیکن فوراً بعد بھی اگر کوئی نہیں، میں نہ پلٹ سکا، آپ نہ پلٹ سکے، ہم نہ پلٹ سکے، پھر بھی مہلت ختم نہیں کرتا وہ رحیم پروردگار، اور کہتا ہے موت نظر آنے سے پہلے پہلے کسی بھی لمحے پلٹ آ، میں تیرا منتظر بیٹھا ہوا ہوں، میں فرشتوں سے کہہ دوں گا، وہ نہ صرف مٹائیں گے بلکہ اس مٹائے ہوئے کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں نظریہ توحید پر، نظریہ ربانیت پر اور خالق کائنات کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔